اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس کی میزبانی کا شرف ذرہ ناچیز کے حصے میں الحمدللہ رب العالمین کئی سالوں سے آ رہا ہے، کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اور جناب، جو ہمیں فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ہماری ویورز ہیں، جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کے حوالے سے۔ یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں، رائٹس کی بات کرتی ہیں۔ دین اسلام ایسا مکمل اور جامع دین ہے جو زندگی کے تمام ہی شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی ان ادر ورڈز اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ رہنمائی موجود نہ ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب دین کا مطالعہ کیا جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ دین والوں کی صحبت اختیار کی جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری عالمات مفتیان کرام جو ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، صرف ہمارے دینوں خواتین میں نہیں، آپ تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ARYQTV کی نشریات، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی احکام سکھائے جا سکیں۔ ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور اب ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ دار ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے اعزاء اقربا، یعنی وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ نے ہمارا نسبتی تعلق جوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو قرابت داری ہے، جس کی جتنی زیادہ ہے اس کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایگو، اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں اور بنا کسی شرعی عذر کے جناب قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بلا شبہ بلا مبالغہ غضب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اس تعلق سے بات کی گئی گزشتہ پروگرامز میں بھی، اور آج بھی جناب ہم یعنی مزید سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سوتیلے برادران ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں جو میں اپنے پاس یعنی میرے پاس ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً ان سوالات کو شامل کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا ہماری عالمات سے جناب، کہ جو ماشاءاللہ دین اسلام کے تعلق سے مکمل اور جامع جوابات دیتی ہیں۔ اور آج جو عالمہ پہلی نشست پہ براجمان ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت اور جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، عالمہ ثویبہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ہماری پیاری عالمہ۔ جناب ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری دوسری عالمہ، آپ کے حوالے سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جامع اور خوبصورت آپ کی بھی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی ہے جناب عالمہ رابعہ خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ جناب انسان ہے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا آپ کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو مجھے ان کے حضور لے کے جانے ہوتے ہیں، اور جب مجھے مکمل سیر حاصل، نفع بخش اور تسلی بخش گفتگو چاہیے ہوتی ہے، تو ہم ان کی سمت بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب، آن بی پر براہ راست ہم سب کے رہنما ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب، اور عالمہ ثویبہ شاکر، ماشاءاللہ ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو گزشتہ پروگرام میں کی تھی صلہ رحمی کے تعلق سے، پھر والدین کے حقوق کے تعلق سے، آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سوتیلی جو اولاد ہے اس کے حوالے سے،
کیا حقوق ہیں ان کے، کیا حکم آیا ہے قرآن حکیم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ویسے تو سوتیلی اولاد سے کوئی نسب کا تعلق نہیں ہوتا، نسب کا تعلق اس نہیں۔ اعتبار سے تو ان کے حقوق ان سے کچھ کم درجے کے ہیں جن کا نسب سے تعلق ہے۔ جیسے اپنی سگی اولاد ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کا ایک نان نفقے کا مسئلہ ہے، اس کی تعلیم تربیت کا معاملہ ہے، تو یہ بالکل معاملہ اس طرح سے ہے۔ جہاں تک سوتیلی اولاد کا تعلق ہے تو یہ اولاد کے حوالے سے سوال مطلقاً ہے، جواب کثیر الجہات ہو سکتا ہے، لیکن ایک صورت کو میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گی اور باقی کا میں ون لائنر آپ کو یہی کہوں گی کہ جو دیگر اعزاء اور اقربا کے حقوق ہیں وہ ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ان کی ادائیگی کی جائے۔ مثال کے طور پر شفقت اور محبت کا ان سے اظہار کیا جائے اور ان کو جو ہے جب ضرورت ہو تو ان کی ضرورت میں کام آیا جائے، نیکی میں ان کو تلقین کی جائے نیکی وغیرہ کی۔ لیکن جب ایک خاص جو صورت ہے کہ جب یہ چھوٹے ہوں، انہیں پرورش اور نگہداشت کی ضرورت ہو، اس وقت میں ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ تو اس وقت میں پھر یہ دونوں جہات سے ہو سکتا ہے والدہ سوتیلی ہو سکتا ہے والد سوتیلے ہوں۔ اگر تو ان کے حقیقی والد موجود ہیں تو نان نفقے کی ذمہ داری تو ان پر ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ اولاد ان کے پاس بھی ہے، ان کے زیر تربیت زیر پرورش بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اب اہل کے تحت آئیں گے کیونکہ ان کے گھر میں زیر تربیت زیر پرورش ہے، تو اب ان کی تربیت پرورش کا اہتمام کرنا بھی یہ سوتیلے والد پہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ان کی ایک ذمہ داری میں آئے گا کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اسی طرح سے والدہ جو ہے، اگر بچے ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کو تربیت اور پرورش کی ضرورت ہے، تو والدہ کے لیے بھی جیسے کہ ہم نے حدیث بھی پچھلی دفعہ ذکر کی تھی کہ بخاری کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبانی اور ہر ایک سے اس کی رعایا یا ماتحت افراد کے لیے سوال کیا جائے گا۔ پھر الگ سے اسپیسیفکلی عورت کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس میں جتنے بھی اس کے ماتحت افراد ہیں ان کی بابت اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب یہ خاتون کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سوتیلے بچوں کی بھی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں گی۔ لیکن ایک جہت اور ہے ان کے اندر، اور وہ اس حیثیت سے کہ جب یہ نابالغ ہوں اور والد اگر فوت ہو گئے بچوں کے تو یہ یتیم بھی ہیں، اور ہماری شریعت مطہرہ یتیم کے بھی کثیر حقوق بیان فرماتی ہے۔ ان کے حقوق کو قرآن کریم میں تقریباً 23 مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی ہم جنت میں ساتھ ہی ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے میں بھی بالوں کے بدلے کچھ نیکیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اس طرح یتیم ہونے کی جہت سے بھی ان کے بہت سارے حقوق جو یتامہ کے حقوق ہیں وہ بھی جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوں گے، لہٰذا ان کے اگر مال کی ضرورت ہے ان پہ مال خرچ کر کے ان کی کفالت کر کے جنت کا سرکار کا پڑوسی بننا، اس کا حقدار ہونا یہ آسان ہے، بنسبت اس کے کہ اپنا مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان پہ احسان کیا جائے، ان کی اچھی تربیت اور پرورش کی جائے۔ زمانے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نام بہت اونچا ہے اور اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے یتیم ہی تھے، جیسے امام بخاری، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کی اچھے انداز سے تربیت اور پرورش کی گئی تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے دین میں اپنا مقام پیدا کیا بلکہ جن لوگوں نے تربیت اور پرورش کی ان کو آخرت میں بھی اس کا اجر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دین اسلام کتنا پیارا کرائیٹیریا دیتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہم سب کو اگر یہی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال امانت کے حوالے سے ہے۔ امانت کے حوالے سے جی۔ جو میری ساس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تو جب وہ لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے میرے ہاتھ سے گنوا کے اور ان کو ادا کر دی۔ ہم تینوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ اب انہیں یہ وہم ہو گیا کہ کیا وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ادا کرنی تھی یا جو میرے سے ادا کروا دی ہے، تو وہ تو لے کے چلی گئی، پیسے پورے تھے، لیکن انہیں یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کرنی تھی اور جو میرے ہاتھوں سے کروایا تو وہ طریقہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو حیض کی حالت میں پسینہ آتا ہے تو وہ جو کپڑوں میں ابزارب ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہنے جاتے ہیں، کیا وہ بعد میں پاکی کی حالت میں پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو میری بیٹی ہے وہ ڈرائنگ کرتی ہے، مطلب ڈالز کی اسکیچنگ وغیرہ اور یہ سارا، تو شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے، کس طرح کی ڈرائنگ جائز ہے، اور جو اینیملز وغیرہ بنانا اور برڈز وغیرہ؟ وہ ڈالز اور اینیملز ڈرا کرتی ہے؟ جی وہ جی بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور چوتھا یہ سوال ہے کہ جو
حیض میں صورتوں کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار؟ جیسے 4 کلیں صبح شام پڑھے جاتے ہیں، تو میں نے سنا تھا کہ وہ پہلا کل ہٹا دیا جاتا ہے، اگر میں بھول جاؤں تو مطلب گناہگار ہوں گی یا نہیں، یا کس طریقے سے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا کیونکہ عادت ہوتی ہے نا ہم روٹین میں جی پڑھنے جی کی۔ بالکل، آپ کا سوال میں نے لکھ بھی لیا اور سمجھ بھی گئی ہوں. ایک اور کالر شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے بہن، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں عالمہ رابعہ آپ کی سمت آ رہی ہوں. سوتیلے بہن بھائیوں سے، یعنی جو سبلنگز ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے عرف میں سوتیلے بہن بھائی جنہیں کہا جاتا ہے، اس سے یہ مراد سمجھ لی جائے کہ اکثر یہ تو ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ایک ہوں تو وہ حقیقی اولاد یا حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں، کہ جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں. لیکن اگر مائیں الگ الگ ہوں، باپ ایک ہو، اسی طرح اگر باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، یا باپ الگ الگ ہوں، ماں ایک ہو، تو یہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں، یعنی پہلے ہسبینڈ سے یا پہلی وائف سے بچے ہوتے ہیں، یہ بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں سوتیلے بہن بھائیوں کے نام سے معروف ہیں، یعنی کہ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ بہن بھائی آپس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو ان کے حقوق کیا ہیں، حقوق کے تحت ہی رویہ آئے گا. تو جس طرح سے والدین کے حقوق کی کوئی وجوب کی جو ہے وہ ذکر قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، بیائی ہی ویسے تو کوئی وجوب نہیں ملتا، لیکن صلہ رحمی کے تحت ان کے حقوق بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ بھی آئے گا. یعنی کہ جو رویہ ہم ان کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ حقوق کے ساتھ وابستہ ہوگا. تو جب والدین کے ساتھ قرابت دار کا اکثر ذکر ہمیں ملتا ہے، تو سب سے افضل و اعلیٰ جنہیں کے قرابت دار سب سے قریبی رشتے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو اب حقیقی بہن بھائی ہوں یا نہ ہوں، اس صورت میں سب سے پہلے ہمارا رویہ، یعنی کہ اگر ہم میٹ اینڈ گریٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اچھا تعلق ضرور ہونا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے. جیسے اکثر ہمارے یہاں پہ دکھایا گیا ہے یا اکثر دکھایا جاتا ہے یا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو محبت اچھا، آپس میں، ہمارے یہاں یہ میڈیا بھی تو ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے نا. بالکل. پھر دوسرا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ سوتیلے جو آپ کی بہنیں ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا ہے، بچپن سے ہی بغض ہوتا ہے، اور وہ انجیکٹ جو ہے وہ ہمارے بڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل تمہارا سگا ہے، وہ تمہارا سوتیلا ہے. بالکل. تو یہ سمجھانا یہاں پہ زیادہ ایک ضروری کالر ہے. بالکل. ہولڈ پر ہے، بریک لینی ہے، دین آئی کم بیک ٹو یو. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ. درود پڑھتے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں رشتہ داروں کے حقوق ہمارا موضوع ہے. آپ کی کال شامل کر رہی ہوں. عالمات اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کل آواز حال. بہت ہلکی آ رہی ہے. اب کیسی آ رہی ہے میری آواز؟ ٹھیک ہے. اچھا ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ ہاں جب کی کلیئر ہے والدین جی. کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا حصہ میرا ہو جاتا ہے، تو باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو نہیں دیتا ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں ان کی کفالت پہ خرچ ہو گیا. کیا اس طرح سے کفالت پہ خرچ ہو گیا جو اس کا کیا گیا ہے، تو ایسے حق ادا ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس میں اگر اس خاتون نے دوسری کو راز بتایا اور اس کا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں تمہارا راز اوپن نہیں کروں گی کسی کو، اس کے باوجود وہ دوسروں کو بتا دیتی خواتین کو ہے، تو راز ایسا بتاؤ کرنا اور پھر کیسا ہے؟ قسم بھی دے دو یا کہہ دو مت بتانا، تو وہ ضرور بتاتی ہیں بہن. ہاں جی، وہ اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی جی. اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میری بہن؟ جی میرا سوال ہے کہ میں نے بچے کی منت مانگی تھی، تو اگر بچہ بکرے کا صدقہ دیں گے تو ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اچھا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے روزے پورے مہینے کے نہیں رکھے نا، تو ابھی میں نے 6 روزے رکھے ہیں، تو ابھی اور میں نہیں رکھ سکتی. تو میں نے کہا اگر روزے کا ہدیہ ہے تو یہ مجھے بتا دیں کہ کیا دیں ہدیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی رابعہ. بات دراصل یہ چل رہی تھی کہ جس طرح سے والدین کے حقوق بیان کیے گئے اور ان کی وجوبیت کو بیان کیا گیا، ضمن
बिल्कुल एज इट इज़ वैसे तो बहन भाई या इनके हुकूक नहीं आते, अलबत्ता कराबत दारों के तहत सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार अगर हैं तो वो बहन भाई होते हैं। ये हकीकी बहन भाई की मैं बात कर रही हूँ, और हकीकी बहन भाई जब मौजूद होते हैं तो सबसे ज़्यादा वही हकदार हैं। लेकिन इनके साथ साथ अब चूँकि वालदैन भी शामिल हैं, अब वालदैन की ये औलाद है तो वालदैन की दिलजोई की खातिर या वालदैन की रज़ा को हासिल करने की खातिर जो है वो इनके साथ अफजल व आला बेहतरीन रवैया इख्तियार करना चाहिए और इनके भी हुकूक को तरजीह देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे सोसाइटी में इतनी नफ़रत ज़्यादा फैलाई जाती है सिर्फ इस वजह से कि इनके माँ बाप एक नहीं है, या वो किसी और के बाप से हैं या किसी और की मतलब कोई और औरत से वो औलाद है, तो इस वजह से इस बुनियाद पे जो है वो बड़े या आपस में बच्चों में एक खास डिफरेंस देखा जाता है कि बहुत अलग रवैया होता है। अब अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात को देखें तो एक हमसाया या एक राह में जो बैठा हुआ है या बच्चा या किसी और की औलाद यानी यतीम मिस्कीन, इन लोगों के हुकूक इस कदर हैं, इनके साथ शफकत का मामला है, तो सोचें कि ये तो कराबतदार हैं, ये तो बदरजा औला हमारे आला इखलाक के हकदार होंगे। तो अगर हम ये मवाजना करें कि जी हमें सरी तालीमात नहीं मिलती, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब पड़ोसियों के हुकूक हैं, जब जो है वो यतीमों के हुकूक हैं, मसाकीन के हुकूक हैं, तो इनके कितने होंगे। तो अब ये देखा जाए कि अगर बहन भाई मौजूद हैं, अगर वो बड़े हैं, यानी जो ये सौतेले बहन भाई हैं, चाहे माँ की तरफ से हो बाप की तरफ से हो, अगर वो बड़े हैं तो ताज़ीम का बिल्कुल ख्याल किया जाए, ठीक है, और उनकी ताज़ीम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर छोटे हैं तो शफ़क़त का मामला उनके साथ बेहतरीन रखा जाए, जिस तरह छोटे बहन भाई में, यानी कि इनको ऐसा ही समझा जाए जैसे आपके बहन भाई हैं, अपने हैं, इनमें डिफरेंस ना किया जाए, क्योंकि माँ बाप तो बहरहाल एक ही है ना, ब्लड तो शेयर करते ही हैं, चाहे माँ एक हो चाहे बाप एक हो, तो इज़्ज़त और इकराम दिया जाए इनको। और चीज़ है कि अगर ये मोहताज हैं तो यकीनन इनकी जो है वो किफ़ालत भी की जाए या इनको कुछ भी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाए अगर ये डिज़र्व करते हैं। और रही बात है कि चलें ज़िम्मेदारी उठाने के ज़िम्मन साथ साथ, अब नॉर्मल है कि ना फाइनेंशियली ज़िम्मेदारी उठानी है कि ना इज़्ज़त देनी ना एहतराम। अब आप नॉर्मल भी अगर किसी से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो कितना ख्याल रखते हैं ना, तो इनके साथ भी अच्छे से मुलाकात करें, जो कि किसी पे बोझ नहीं है। ना माल खर्च करना होता है तो चलो इंसान ज़्यादा सोचता है, लेकिन माल खर्च करे बगैर जब मिलें तो बहुत अच्छे से मिलें और त्योहारों में इनको याद रखें, यानी कि इनके साथ सेलिब्रेट करें अपनी खुशियाँ या इनवाइट करें, किसी भी तरीके से उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि वो बिल्कुल अलग हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें तालीमात एक आम से आम रिश्ते के लिए दिए, तो ये तो बदरजा आला हकदार हैं और हमें अल्लाह की रज़ा की खातिर इनके हुकूक का ख्याल रखना और इनसे आला से आला रवैया इख्तियार करना है, क्योंकि तफरीक जो है ना ये शरीयत की तालीमात नहीं है। यानी इस्लाम हमें तफरीक करना नहीं सिखाता, बल्कि जुड़ के रहना और आपस में एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है। और अल्लाह ताला ने इसी वजह से सुलह रहमी पे इतना अजर रखा है, और कतई रहम जो रहम को कतई करता है उसकी उतने ही बड़ी पकड़ भी है। जनाब, बात हो रही है सिला रहमी के ताल्लुक़ से, बात हो रही है क़तई रहमी से बचने, और जनाब इस्लाम किस तरह इसकी मजम्मत करता है इस ताल्लुक़ से। सौतेले जो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके साथ घर में कैसा माहौल होना चाहिए, कैसा सलूक होना चाहिए, उन से रूगर्दानी करना या उनके हुकूक का ख्याल ना करना या उन्हें झिड़कना या माली तौर पे उनकी मुआवनत ना करना। हज़रत साहब के पास चलते हैं, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवेद नियाज़ी साहब। जनाब, बात हो रही है सौतेली औलाद के हुकूक के ताल्लुक़ से, आप किस तरह हम सब की रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। हमारा दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है, दीन अखलाक है, दीन रहमत है, दीन शफ़क़त है, दीन मोहब्बत है। हमें हर सतह पे इस्लाम जो है वो शफ़क़त की, रहमत की, मोहब्बत की तालीम देता है, अखलाक की तालीम देता है। आम मुसलमानों के साथ भी हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए, ये इस्लाम की तालीम है। आम इंसानों के साथ भी हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए, और बिलखुसूस जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता हो, सगा हो या सोतेला हो। सगे रिश्ते की दारी बात है, सगे रिश्ते की रियायत ज़रूरी है, अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो सोतेले रिश्ते जो है उनकी अहमियत है, आम मुसलमानों के मुकाबले में सोतेले रिश्तेदारों की अहमियत ज़्यादा है। जी जी, यानी पहले सगे रिश्तेदारों के साथ आपने हुस्न सलूक से पेश आना है, उसके बाद नंबर जो है वो आपके सोतेले रिश्तेदारों का है, फिर उसके बाद आम मुसलमानों का है। तो ऐसा नहीं है कि आम लोगों के साथ तो आपका ताल्लुक़ ठीक हो, पड़ोसियों के साथ आपका ताल्लुक़ ठीक हो, या घर से बाहर आपका ताल्लुक़ ठीक हो, और घर के अंदर जो आपके रिश्ते हैं, सोतेले रिश्ते ही क्यों ना हो, उनके साथ आपका रवैया दुरुस्त ना हो। ये तरीका काबिल इस्लाह है। बिलखुसूस जो है वो हमारी बहनों में ज़्यादा, जी बहनों में ज़्यादा है। माएँ जो होती हैं वो सोतेली औलाद में ज़्यादा तफरीक करती हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो
جو بچہ ہے دوسرا جس کو یہ اس طرح جس کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہیں یا جس کو یہ اگنور کر رہی ہیں، ناروا سلوک کرنا بھی غلط ہے، اگنور کرنا بھی غلط ہے، جی دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے ناروا سلوک نہیں کرنا، اس سے بھی شفقت سے پیار محبت سے پیش آنا ہے، اسے بھی اپنے بچوں کی طرح آپ نے اپنا بچہ ہی سمجھنا ہے، اور جس طرح بچوں کو پیار دیا جاتا ہے اور جس طرح بچوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ نے ادا کرنے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگنور کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ ناروا سلوک تو نہیں کر رہی، یعنی جان بوجھ کر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہی، جان بوجھ کے مار دھاڑ نہیں کر رہی. بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں اپنی اولاد کو تو مار دھاڑ نہیں کرتی لیکن جو ہے وہ ستیلی اولاد پہ سارا غصہ، اپنی اولاد کا غصہ بھی جو ہے وہ ستیلی اولاد پہ نکال دیتی ہیں، مار دھاڑ کرتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں. وہ احساس کمتری کا بچپن سے ہی شکار ہوتے ہیں ایسے بچے، انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. جی اور آپ جو ہے ان کے کان کھینچ رہی ہیں، سخت برا بھلا کہہ رہی ہیں، سخت سست کہہ رہی ہیں. تو یہ طرز عمل بالکل غلط ہے اور آخرت میں آپ کی اس پر پکڑ ہے، آپ سے اس کا مواخذہ ہونا ہے، اس کے جو ہے آپ جواب دے ہیں اللہ کے حضور. یہ ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی یہاں کوئی اگر نہیں بھی پوچھ رہا تو بہرحال اللہ کے حضور اس کا مواخذہ ہے، آپ سے باز پرس ہونی ہے. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ناروا سلوک تو ٹھیک ہے نہیں کر رہی لیکن اگنور کیے جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش نہیں آ رہی ستیلی اولاد کے ساتھ، ستیلی اولاد کو میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہی یا مار دھاڑ نہیں کر رہی لیکن میں اسے مسلسل اگنور کر رہی ہوں. جس طرح ایک بچے کی کیئر کرنی چاہیے، جس طرح بچے کو توجہ دینی چاہیے وہ میں توجہ سے نہیں دے رہی، میں تفریق کر رہی ہوں، اس کے ذہن میں ابھی سے ڈال رہی ہوں کہ یہ میرے بچے ہیں، تم میرے بچے نہیں ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو یا تم میری بیٹی نہیں ہو. اس طرح کی تفریق کرنا اور یہ اگنور کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. حسن سلوک سے پیش آئیں گی تو آخرت میں تو جو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اس کا ثمر آپ کو باذن اللہ ملے گا. کیونکہ یہ جو آپ اس طرح حسن سلوک کریں گی نا اس کے اندر للہیت کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ تو بندہ کرتا ہی ہے. یہ جو ستیلی اولاد ہے، ستیلی اولاد کے ساتھ جب آپ اس طرح حسن سلوک کرتے ہیں تو اس میں اخلاص کا، للہیت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا پہلو نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن اپنی اولاد کے ساتھ اگر آپ کی ثواب کی نیت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تو اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک پر ثواب نہیں ملے گا. مباح ہے، جائز ہے، یہاں آپ کو اعلیٰ ظرفی دکھانی ہے، یہاں اعلیٰ. اور ادھر جو ہے ستیلی اولاد کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے نا تو عموماً اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہی ہے، تو اس میں خلوص اور الہیت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کی برکتیں بندے کو دونوں جہان میں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں سب کے لیے، پورے معاشرے کے لیے باعث خیر بنائے، نفع بخش بنائے. اللہم آمین، اللہم آمین. جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے اسٹیپ بردرز ہیں، اسٹیپ سسٹرز ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دین اسلام کسی بھی عذر کی بنا پہ یا ویسے بھی دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، اور اگر ماں ایک نہیں ہے یا ایسا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اب کوئی دوسرے والد ہیں اور بچہ کسی طور جو ہے وہ سگا نہیں رہا یا سوتیلا ہے، تو جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے درمیان وہ مائیں اگر یہ اگنورنس کا رویہ ہے یا محبت نہیں ہے تو پھر وہ جو یعنی کیا کہنا چاہیے احساس کمتری ان کے اندر جو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ آگے جا کے بھی ان کی پرسنالٹی گروم نہیں کر پاتی، وہ معاشرے میں کامیاب انسان نہیں بن سکتے. تو ہم سب کو سوچنا ہے اور اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے. ہمارے ساتھ ہماری اسکالرز ہیں، چھوٹے جو بہن بھائی ہیں ان کے حقوق. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یعنی جو ہمارے سگے رشتہ دار ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے بات کی جائے، ان کا کیا حقوق، ان کے حقوق کے حوالے سے کیا شرعی کام ہے؟ دیکھیں چھوٹے بہن بھائی اگر تو یہ کہ جو بڑا ہے وہ بالغ بھی ہے اور چھوٹے بہن بھائی نابالغ ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی کیئر کرنا، جیسے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھائی یا بہن بالغ ہے، اب ان کے ماتحت افراد ہیں، تو ان کی کیئر کرنا ایز اے فادر جو ہے ایک طرح بڑے بھائی کو اور اسی طرح بہن کو ایز اے مدر سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس طرح سے ان کی کیئر کرنا، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا، اور ان کی اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا. اسی طرح جب وہ معاشی اعتبار سے اگر کمزور ہیں تو ان کو اس طرح سے سپورٹ کرنا. اسی طرح ان کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے کام میں ملوث ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے تو آسان انداز سے ان کو سمجھانا،
انہیں ان کی آخرت کی بھی فکر جی کرنا. بالکل اس طرح ان کو نصیحت کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے. تو یہ بھی سب کچھ ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں حسن ایک سلوک بریک کا لے لوں, مجھے جی بریک کا بالکل کہا جا رہا ہے, بالکل اور ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت کے تعلق سے. اپنے جو ہمارے جو چھوٹے ہیں ان پہ بھی شفقت کرنی ہے, اور کیسے کرنی ہے جناب, ہم اس بریک کے بعد آتے ہیں اور عالمہ ثویبہ سے مکمل جواب سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام ہی دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. جناب ہم بات کر رہی ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے, اور بریک سے قبل عالمہ ثویبہ شاکر ہمیں بتا رہی تھیں کہ گھر میں ہمارے رویے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں کیسا ہونا چاہیے. جی عالمہ. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں حسن سلوک یہی سمجھا جاتا ہے کہ سختی نہ کی جائے. تو سختی بھی حسن سلوک کے تحت ہی آتی ہے, کیونکہ جب والدین حسن سلوک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ یہ اس کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے, اس کو کوئی بری عادت پڑ جائے گی, اس طرح معاملہ ہو, تو ان کو حکم ہے کہ اسے سختی سے روکیں. تو یہ حسن سلوک کے تحت ہے. لیکن بہن بھائیوں کو اگر والدین موجود ہیں تو ان کو مارنے پیٹنے سے, چھوٹے بہن بھائیوں کو, یا جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو ہیں, پھیٹی لگا دو, ہاں جو کوئی مسئلہ کارروائیاں, نہیں, میں تو بڑا ہوں یا بڑی ہوں. جی بالکل, جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ سب خوب جانتے ہیں, سب مجھے جانتے کہنے ہیں. کی ضرورت نہیں. تو اس طرح کے ایک رویے فائدہ سے بھی اٹھاتے ہیں کبھی کبھی بڑے بہن بھائی, ہے نا. جی بالکل پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اگر ابھی جیسے والدہ گھر پہ نہیں ہوتی, بھائی یا بہن کو چھوڑ جاتے ہیں, تو اب وہ بالکل رول کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو کہہ دیا جائے ان کی ہیلپ کر دو پڑھائی میں, تو مار مار کے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, اگلے پچھلے بدلے نکل رہے ہوتے ہیں, اور عجیب ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس طرح سے پھر وہ بیچارے ظاہری باتیں چھوٹے اس طور پر چلے جاتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے. تو اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. اور ویسے آپ بالغ ہیں, وہ نابالغ ہے, تو زیادتی آپ کریں گے تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اگر والدین نہیں ہیں تب بھی اس انداز سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے جس سے وہ اصلاح کو قبول کریں, اور آپ کی عزت اور قدر بھی ان کے دل میں باقی رہے. کیونکہ وہ جو پیار و محبت کا رشتہ ہے وہ آپ کی قدر افزائی جو ہے وہ کرے گا, اور اس میں بھی اضافہ ہوگا. ورنہ وہ بچے جو ہے وہ دل میں ان کے وہ نیگیٹو جذبات آ جائیں گے, بھائی تم اس ملو طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں تم نے اس وقت میں ایسا کیا تھا, اب ہم ایسا کریں گے. یہ ہے, تو یہ پھر سب یہ تو چیزیں ہیں. ماحول ہمارا خراب ہوگا. ہمارا اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں بیلنس کرتا. رویے بالکل ہونے چاہیے. بیلنس ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. وراثت میں سوتیلی اولاد یا بہن بھائیوں کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر سوتیلی اولاد کے حقوق کی بات کی جائے تو ایز سچ تو ڈائریکٹ تو ان کے حقوق نہیں نکلتے کہ ہم کہیں کہ جس طرح سگی اولاد کے حقوق ہیں تو ڈائریکٹ تو ان کے حقوق نہیں آتے, لیکن ایک دو جہتیں اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جیسے اگر جو والدین ہیں یعنی سوتیلے والدین ہیں وہ وصیت کر دیں, کیونکہ اب یہ اولاد میں تو آتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ وارث تو ہے نہیں, تو غیر وارث کے حق میں وصیت جاری ہو جاتی ہے. تو اگر خاص طور پہ وہ ان کے لیے وصیت کر دیں جبکہ یہ اسبہ نہ بن رہے ہوں یا اولاد کے تحت نہ آ رہے ہوں, کسی اور رشتے کے ضمن میں نہ آ رہے ہوں, یا کسی اور ضمن میں یہ حصے دار نہ قرار دیے جا رہے ہوں, تو اگر وصیت کر دیتے ہیں تو ان کے حق میں جو ہے وہ وصیت کا جتنا حصہ شریعت نے رکھا ہے ایک مال میں, تو وہ ان کے حق میں نافذ ہو سکتا ہے وراثت کے اندر. ایک صورت یہ ہے کہ اگر سوتیلی اولاد کسی ضمن میں اسبہ میں شامل ہو جائے, جیسے فار ایگزامپل ایک آسان سی ایگزامپل ہوں کہ جیسے وہ بھتیجا بھی اور سوتیلا بیٹا بھی ہے, ٹھیک ہے, بھتیجا بھی اور سوتیلا بیٹا بھی ہے, تو اس ضمن میں اگر اس شخص کی کوئی اور اولاد نہیں اور یہ کسی ضمن میں اسبہ بن رہا ہے یعنی کہ حصے دار بن رہا ہے, تو اب یہ دیکھیں سوتیلی اولاد بھی اور دوسرا رشتہ بھی آ رہا ہے, تو یہ اس طرح سے حصے دار بن سکتے ہیں. لیکن ایز سچ کوئی ڈائریکٹ اگر دیکھا جائے تو سامنے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے سوائے چند جہتوں کے. اب رہی بات ہے بہن بھائیوں کی, تو بہن بھائیوں میں یہ یاد رکھیے گا کہ وہی بات ہے کہ جب حقیقی رشتہ دار موجود ہیں, سب سامنے حقیقی بہن بھائی موجود ہیں, اولاد موجود ہے, تو جب اولاد ہوتی تو بہن بھائی تو ان کو تو پھر نہیں ملتا. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ بہن بھائیوں کو مل رہا اور وہاں پہ حقیقی موجود نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ سوتیلے بہن بھائیوں کا کچھ حصہ نکلتا ہے. لیکن اب یہی بات ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اور اس میں کتنی گنجائش ہے, اس کا بہترین فیصلہ جو ہے نا وہ ریٹن میں فتویٰ لے لیا جائے. یہ بہتر ہے, یہ بہترین ہے کہ اپنا مال اپنی جو ہے وہ گنجائش بتائی جائے. ریٹن فارم ہوگی نا, آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہوگا اور آپ کو صحیح معاملہ پتہ چل اور وہ جائے. بالکل وہ آپ کو سالو کر کے ایک بہت اچھا اس میں بہترین فتویٰ دے دیں گے, اور اس میں یہ مناسب یا بہترین رہنمائی مل جائے گی. بہترین رہنمائی آپ لکھوا لیجئے. آپ وراثت کے یہ جو معاملات ہیں کبھی کبھی پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں, لوگ نہیں سمجھ پاتے.
مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور اس پہ آپ تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے سوال؟ کالرز کے سوالات کی طرف. ٹھیک ہے. لاہور سے بہن نے سوال کیا ہے کہ کسی نے امانت ان کی ساس کے پاس رکھوائی, وہ کیش تھا, اور پھر وہ جب لینے آئیں تو میں نے گن کے, یعنی ساس نے ان سے کہا اپنی بہو سے, اور انہوں نے ان کے ہاتھوں سے گنوائی اور انہوں نے وہ امانت ان کو واپس کر دی. وہ پیسے بھی کہہ رہی ہیں پورے تھے, لیکن اب ساس جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دینا چاہیے تھا. دیکھیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. امانت میں اصل تو یہ ہے کہ جس بندے کی امانت تھی وہ امانت اس تک واپس پہنچا دی جائے, چاہے اپنے ہاتھوں سے واپس کی جائے, چاہے کسی کو وکیل بنا کر کی جائے, کسی دوسرے کے ذریعے کی جائے. وکیل سے مراد کورٹ والا وکیل نہیں ہے, مطلب کسی دوسرے کو جب بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں کو پہنچا دینا, تو اسے ہماری فقہی اصطلاح میں وکیل بنانا کہتے ہیں, یعنی نمائندہ بنا دیا, اپنا نائب بنا دیا. تو خود بھی امانت کسی کو واپس کر دی تو بھی ٹھیک ہے, کسی نمائندے کے ذریعے اپنے کسی بندے کو, کسی خاتون کو نائب بنا کر اس کے ہاتھ سے دلوا دیا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, امانت ادا ہو جاتی ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایام مخصوصہ میں پسینہ آتا ہے اور وہ جذب ہو جاتا ہے, تو اب کیا انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بعد میں, یعنی پاکی کی حالت میں؟ ایام مخصوصہ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جو پورا بدن کو جو ناپاک کہا جاتا ہے نا, وہ نجاست حکمی ہوتی ہے. پورا بدن الگ سے ایسے ناپاک نہیں, وہ نجاست حقیقیہ نہیں ہے, نجاست حکمی ہے پورے بدن کی. اس لیے ایسی حالت میں اگر کوئی پسینہ وغیرہ جسم میں آتا ہے تو وہ پسینہ پاک ہوتا ہے. تو وہ پاک پسینہ اگر جو ہے کپڑے میں ایبزارب ہوا ہے, جذب ہوا ہے, تو وہ پاک ہی ہے. جب تک کوئی نجاست حقیقیہ اس پہ نہ لگی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. ان کپڑوں میں بعد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. بس یہ دیکھ لیا جائے کہ کپڑے سے اسمیل نہ آ رہی ہو. کپڑے سے بدبو آ رہی ہو تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہوتی ہے. نماز میں کپڑا جو ہے وہ آپ کا بدبودار نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے حضرت. یہ کہتی ہیں کہ قل کس طرح انہی ایام میں کس طرح پڑھے جائیں چاروں؟ ان نے صورتوں کا پوچھا کہ صورتیں کیسی پڑھی جاتی ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صورتیں نہیں پڑھی جاتی. یعنی میں عرض کرتا ہوں نیت سمجھ لینا کہ اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ صورت پڑھ سکتی ہیں نہ آپ آیت پڑھ سکتی ہیں. یعنی جو چیز قرآن کی نیت سے پڑھی جائے گی وہ آپ نہیں پڑھ سکتی, چاہے وہ صورت ہو چاہے وہ آیت ہو. پھر یہ جو قرآن کے اندر ہم اجازت دیتے ہیں نا, وہ اجازت قرآن کی بیسیکلی نہیں ہوتی. بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں, ان ایام میں آپ ادعیہ معصورہ پڑھ سکتی ہیں. تو قرآن کی بھی جن آیتوں یا صورتوں کی ہم اجازت دیتے ہیں وہ ان کی دیتے ہیں کہ جن کے اندر دعا کا پہلو ہو یا تعریف ثنا کا پہلو ہو اور وہ تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جا رہی ہوں, تو انہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی انہیں قرآن سمجھ کر پڑھنا درست نہیں, انہیں جو ہے وہ ثنا کی نیت سے پڑھنا, اللہ کے ذکر کی نیت سے پڑھنا یا دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے. تبھی حکم تبدیل ہوگا نا, کہ تغییر قصد سے تغییر حکم ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب نیت تبدیل ہوتی ہے حکم تبدیل ہوتا ہے. تو جب تک قرآنیت کی نیت آپ کے دل میں رہنی ہے تو وہ تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے پڑھنا. تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا, اللہ کی تعریف کی نیت سے, ثنا کی نیت سے, اللہ کے ذکر کی نیت سے اور دعا کی نیت سے, اس طرح کی آیات اور صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اب جو کل شریف ہیں, چاروں کل ہوں یا اور کوئی ایسی آیت ہو جس کے اندر لفظ کل ہو, اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ کل ہٹا کے پڑھا جائے, کیونکہ اگر لفظ کل کو ملا کر پڑھیں گی تو پھر اس کا قرآن ہونا متعین ہو جائے گا. کیونکہ پھر یہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے لفظ کل ہٹا کے پڑھا جائے. اگر کوئی لفظ کل کے ساتھ پڑھتا ہے تو ناجائز ہے, گناہ ہے, توبہ لازم ہے. اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا کہ وہ لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی, منہ سے ایسی روانی میں بے دھیانی میں لفظ کل نکل گیا ہے, تو اس صورت میں ویسے توبہ کر لیں, اس صورت میں کوئی سخت مواخذہ نہیں ہوگا. قرآن کریم کے اوپر یا کسی پارے پہ درود شریف کی کتاب رکھی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے, اس کلام کا سب سے بڑھ کر پروٹوکول ہے. اس کی اپنی ایک تعظیم ہے, اس کی رسپیکٹ ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز رکھنا درست نہیں ہے, چاہے وہ دینی کتاب ہی کیوں نہ ہو, درود شریف کی کتاب ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے ذکر پر مشتمل کوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو, الاسماء الحسنی پر مبنی کوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو سب سے اوپر رکھا جائے گا. اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے, چاہے وہ مکمل مصحف شریف ہو چاہے وہ سنگل پارا ہو. کوئی ایک پارا اس کے اوپر بھی نہیں رکھ سکتے اور مصحف شریف اس پہ بھی نہیں رکھ سکتے. باقی ایک الگ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف پورا قرآن شریف ہے, مصحف شریف ہے, اور ایک طرف الگ سے کوئی پارا ہے یا الگ سے سورہ یاسین ہے, اسے اس مصحف شریف پہ رکھ سکتے ہیں, اسے رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ قرآن کے اوپر قرآن کو رکھ رہے ہیں, غیر قرآن کو نہیں رکھ رہے. تو قرآن پہ غیر قرآن کو رکھنا درست نہیں. یہ کہتی ہیں کہ والدین کے انتقال کے بعد اگر بڑا بھائی یا جو بھی بھائی یعنی جس نے زندگی میں ان پہ خرچ کیا, بعد میں اگر ان کو حصہ نہ دے, جتنا میں سوال سمجھی ہوں, اگر اس کا کوئی دوسرا پہلو ہے تو آپ اس حساب سے حوالے سے بھی بتا دیجئے, دوسرے بہن بھائیوں کو وہ ان کا شیئر نہ دے اور کہے کہ میں نے کفالت پہ خرچ کیا ہے ان کی.
دیکھیں اس طرح دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ دینا ہوتا ہے، وراثت میں جس کا حصہ ہے وہ حصہ اس طرح خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا، وراثت میں حصہ دینا ہوتا ہے۔ باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے لیے دارالفتاح سے رابطہ کر لیں، مستند دارالفتاح کسی بھی قریبی دارالفتاح سے رابطہ کر لیں، ہمارے دارالفتاح سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، دارالفتاح سے رابطہ کر لیں، آپ کو اچھے انداز میں آپ کا معاملہ پورا جو ہے وہ سالو کر کے بھی دیا جائے گا اور پہلے پورا سنا بھی جائے گا نا کیا بات ہے۔ جی جی جی، راز بتایا بہن کو کسی اور اپنی کسی دینی بہن کو یا ویسی کسی بہن کو اور کہا قسم دے دی بھائی نہیں بتانا، اور وہ بتا دے، اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں کسی کا راز افشا کرنا تو جائز نہیں ہے اس طرح، اگر کوئی کسی کا راز ہے اس نے آپ کو کہا اس طرح پابند نہیں، وہ دوسرے کو پابند کر دیں کہ تم بتانا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اگر کسی نے آپ کو پابند کیا اور آپ نے حامی بھر لی تو حامی اگر نہیں بھری تھی پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے حامی بھر لی تو اس صورت میں آپ نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا تو اب آپ اس کا راز افشا نہیں کر سکتے۔ اور اگر حامی نہ بھی بھری ہو تو کوئی ایسی بات ہے کہ جس بات سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، جس بات میں اندیشہ ہو کہ فتنہ فساد پیدا ہوگا تو اسے تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا آپ کو پابند کرے، اگلی جو ہے وہ آپ کو پابند کرے یا نہ کرے، اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا ہے آپ کو تو آپ ایسی بات آگے نہ پہنچائے جس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہو یا کسی کی آبرو ریزی کا اندیشہ ہو، تو اسے نہیں بتانا چاہیے، غلط حرکت ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی راز ویسے کسی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، اصل بات یہ ہے، یہ تو فقہی مسئلہ تھا نا، اب آپ سوشل پہلو کی طرف ہیں، راز بتانے نہیں چاہیے۔ جب آپ راز بتاتے ہیں جو بات آپ کے دو لبوں میں محفوظ نہیں رہ سکی تو آگے بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ من کاتما سرہ بالغ مرادہ، جو اپنا راز چھپاتا ہے اپنی مراد پا لیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، بکرے کے صدقے کی انہوں نے منت مانگی تھی، اب کہہ رہی ہیں کہ میری گنجائش ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں لوگ جو ہے منتیں بہت زیادہ اس طرح مانتے رہتے ہیں، منت اس طرح ماننا کوئی مستحسن کام نہیں ہے، لیکن مان لیا تو آپ پر لازم ہوگی۔ اب ان کے پاس وسعت نہیں بھی ہے تو ان پر لازم یہی ہے، اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، لازم یہی ہے کہ جب یہ انتظار کریں، جب بھی ان کے پاس استطاعت ہو جائے یہ اس بکرے کا جو ہے وہ صدقہ کریں، بکرے کو لے کے منت پوری کریں، اور اگر وقت موت آ جائے تو اس صورت میں وصیت کرنا لازم ہے، وصیت کر کے جائیں، وہ ان کے تہائی مال میں جاری ہوگی، اور وصیت کرنا ضروری ہے، نہیں منت ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں اس صورت میں۔ اچھا، تو ایسی منتیں نہ مانی جائیں تو بہتر ہے، اصل تو یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ بس ایک سوال رہ گیا ہے، میری کوشش ہوگی، ایک زندگی نے وفا کی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ سوال اور دیگر سوالات کل شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔